میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی، شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے۔ شوہر سے بات کی تو وہ مان گئے۔ میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا، بازار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لا دیتا۔ پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کرنا۔ رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا۔ جب صبح اٹھتی تو مجھے بہت سکون ہوتا۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو۔ میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ میں ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی، جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان ہی آ گرا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے صرف پیٹ درد کی شکایت ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر میرے سامنے میری رپورٹ رکھ دی۔ کہنے لگی کہ 3 سال سے تو آپ مجھ سے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، اب آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنی رپورٹس دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھیانک موڑ آ جائے گا۔ میں تو سن کر ہی چکرا سی گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی، وہ سال میں بس چند ماہ کے لیے ہی پاکستان آتے تھے، اور اس وقت میری خواہش تھی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے، لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا، اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور ماں، میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندھوں پر کوئی بہت بھاری بوجھ ڈال چکا ہو۔ ہم 2 ہی افراد تھے، گھر میں دوسرا تو کوئی تھا نہیں، ایک میں اور دوسرا ماجد۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ کیا سوچتی، کیسے سوچتی؟ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سگی بڑی بہن کا بیٹا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی سمیٹ نہیں پائی تھی کہ سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح گھسیٹ کر لے کر آئی ہوں۔ میرے گلے میں اس قدر گرہیں پڑی تھیں کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ڈور بیل دی تو ماجد نے ہی دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا، خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا، لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا، مجھے ہمیشہ سے عزیز تھا، جو کہ جاب کے سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا شوہر میرا کزن بھی تھے، اس رشتے سے آپا اور ماجد سے بھی بہت بے تکلف سے تھے۔ ماجد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، انہیں میری فکر نہیں ستائے گی۔ خالہ کہاں کھو گئی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں چونک سی گئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں ماجد سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی رپورٹس دراز میں رکھی اور اپنا بے جان وجود لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سوچ ختم ہو چکی تھی۔ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی۔ جب آپا کی شادی ہوئی میں اس وقت 8 سال کی تھی، اور جب آپا کے گھر ماجد پیدا ہوا میں 10 سال کی تھی۔ میرے آپا کا سسرال کافی مذہبی تھا، 5 وقت نمازیں پابندی سے پڑھی جاتی تھیں، اور ماجد بھی نماز مسجد میں جا کر ہی ادا کرتا تھا۔ نہ جانے مجھے اپنی آپا کی تربیت پر شک تھا، نہ ہی ماجد کے کردار پر شک کر سکتی تھی، لیکن جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا سارا شک ماجد کی جانب ہی مبذول کر رہی تھی، کیونکہ میرے اور ماجد کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں جس پر مجھے شک ہوتا۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی دن سے ماجد مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے، جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی ہوں، اور صبح جب میں اٹھتی ہوں تو بہت فریش ہوتی ہوں۔ کیا ماجد مجھے نیند کی دوا دیتا ہے؟ اور میرے سونے کے بعد ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، جس کی وجہ سے میرے اندر گھٹن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سگے رشتے اتنے ناپائیدار ہو چکے ہیں کہ ہوس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ میں اس کی خالہ ہوں، یعنی کہ ماں کی بہن، مطلب ماں ہی ہوئی، وہ میرا محرم ہے۔
میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے، جیسے جیسے وہ میرے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہے، کیسے اس کا دل اس گناہ کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے۔ میں عشقیوں سے رو رہی تھی، اس اذیت کا اندازہ شاید کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا جو میں سہ رہی تھی۔ ایک ناقابل برداشت سی کیفیت تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب وہ بچپن میں آپا کے ساتھ میکے آتا تو میری گود میں آ جاتا تھا، اپنی توتلی زبان سے مجھے خالہ کے بجائے تالا تالا کہتا تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ آپا کی سب سے پہلی اولاد، اس لیے میکے میں اس کا سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ کب میری شادی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا کالج میں گیا تھا، مجھے مظہر کے نام سے بھی بہت چھیڑا کرتا تھا، کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت منمونی سی ہیں، اور وہ یہ لمبے چوڑے گبرو جوان سے، اوپر سے ہیں بھی بڑے غصے والے۔ خالہ مظہر انکل آپ کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کریں گی، آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا اسمارٹ سا لڑکا اچھا لگے گا۔ ہر وقت وہ مجھے مظہر کے حوالے سے چھیڑتا رہتا، ہنستا رہتا، مذاق کرتا تھا، میں اسے بس گھورتی رہتی تھی۔ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ جب وہ یہاں آیا تھا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ اب بھی یہی کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مظہر انکل نے پردیس میں کسی میم سے شادی کر لی ہے، تبھی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب میں اسے غصے سے گھورتی تو ہنسنے لگتا۔ اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب ماجد میرے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا۔ اب بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی۔ وہ بڑے نارمل انداز میں میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے نہ جانے وہ کیا کر دے گا۔ اور یہ ایک فطری سی بات تھی جو کچھ بھی ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی اس وقت ایسے ہی خوف کھاتا۔ میں اکیلی اس وقت مسجد کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی۔ وہ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے خالہ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ یہ لیں دودھ پی لیں اور آرام کریں۔ ماجد نے میری طرف گلاس بڑھایا۔ میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور سخت لہجے میں اسے کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کیونکہ میں جانتی تھی اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے آفس کے قصے سنائے گا، اور جب تک میری آنکھیں نیند سے چور نہ ہو جائیں گی وہ اٹھ کر باہر نہیں جائے گا۔ میرے سخت لہجے پر وہ گھبرا سا گیا، کچھ حیران بھی تھا۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو بس یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیا آپ کو تہجد کے لیے اٹھاؤں؟ شاید میرے روکھے لہجے سے وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ کیسے کیسے ڈرامے وہ میرے سامنے رچا رہا تھا، جیسے بہت معصوم ہو، انجان ہو، بہت نیک کار ہو۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ ایک زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مار ڈالوں اور پھر اپنی رپورٹ اس کے سامنے دے ماروں، دیکھو تمہاری شرافت کا ثبوت، اور اس کے دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں، ورنہ وہ مکر جائے گا۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے تو بالکل جگانے کے لیے مت آنا، میں سونا چاہتی ہوں۔ میرے اکھڑے لہجے کے سامنے وہ چپ سا تھا اور اٹھ کر کمرے سے دروازے تک چلا گیا۔ آپ آرام کریں اور ہاں، دودھ ضرور پی لیجئے گا، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا آپ نے۔ مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کی تاکید کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں یہی تو جاننا چاہتی تھی کہ دودھ اور دوا کھلا کر یہ کون سا گھنونا کھیل میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس لیا اور اس کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، اور میڈیسن بھی دراز میں رکھ کے لائٹ بند کر کے کمرے میں سو گئی۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب ماجد میرے کمرے میں آتا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کا انتظار کر کر کے تنگ آ چکی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی تھی، اس لیے سوچا کہ خود ہی دیکھ آؤں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج بھی خالی سا تھا۔ سامنے کا کمرہ ماجد کا تھا۔ میں نے دھیرے سے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن وہ واقعات گزرنے لگے جب آپا کا مجھے پہلی بار فون آیا تھا۔ کہنے لگی ماجد شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ میں اس حق میں نہیں کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دوں۔ کئی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، میرا ماجد سیدھا سادہ سا ہے، کہیں غلط لوگوں میں نہ پھنس جائے، سگریٹ اور دوسرے نشے کا عادی نہ ہو جائے۔ تم تو جانتی ہو کہ ہم نے کیسے اس کی تربیت کی ہے۔ میرا بچہ تہجد گزار ہے، لیکن جہاں لڑکے رہتے ہوں وہاں 100 برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو تو مجھے اطمینان رہے گا۔ اس وقت تو میں نے بڑی ہی فراغ دلی دکھاتے ہوئے حامی بھر لی تھی کہ ماجد میرا بھانجا ہی نہیں بیٹا بھی ہے۔ ظاہر ہے وہ میرا سگا بھانجا تھا اور بھانجے اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں ایک بہت تکلیف دہ اذیت سے دوچار تھی۔ میرا بھانجا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی میری طرف پشت تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان تھا کہ میں اسے سگریٹ پیتے دیکھ چکی ہوں۔ میں دھیرے سے اس کا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یقیناً وہ نشے والا سگریٹ پینے لگا ہے، جب بھی اسے رشتوں کا تقدس نہیں رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اپنے آپا سے کیوں کہوں کہ ماجد کس قسم کا شخص ہے؟
میری آپا دل کی مریضہ ہیں، اگر وہ یہ سچ جانتی کہ ماجد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے شاید سنتے ہی مر جاتی، لیکن میں سوچ سکتی تھی کہ ماجد کو صبح ہی کہہ دوں گی کہ وہ اپنی رہائش کا انتظام کہیں اور کر لے، میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اپنا کمرہ لاک کیا اور سو گئی۔ صبح میرا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا، میں چونک کر اٹھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا ماجد مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کیوں لاک کیا تھا آپ نے خالہ؟ اس کا مجھ پر روب چبا کر پوچھنا تو مجھے تپا کے رکھ دیا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا؟ اسے شاید تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کا راستہ میں نے بند کر دیا تھا۔ جو وہ گناہ میرے ساتھ کر رہا تھا شاید اس کی طلب نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ یوں اکھڑ کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میری بھی بلند اور سخت لہجے کو سن کر وہ کچھ حیران ہوا، پھر نرم لہجے میں بولا، خالہ رات کو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے آپ کی فکر تھی، میں کب سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ بے ہوش نہ ہو گئی ہوں، اس لیے میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ آپ پلیز دروازہ لاک مت کیا کریں۔ مجھے اس کی جھوٹی فکر مندی اور دکھلاوے کی پریشانی دیکھ کر اس پر شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میری فکر تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کر کے اپنے پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے پڑوس میں بھی ایک میری عمر کی خاتون رہتی تھی، شادی شدہ بچوں والی تھی۔ جب بھی میرے میاں بیرون ملک جاتے وہ عورت بہت خیال رکھتی تھی، میری اس سے دوستی بھی بہت تھی۔ اس کے شوہر بھی مجھے چھوٹی بہن جیسا سمجھتے تھے۔ جب بھی بازار سے سودا سلف لینے جاتے تو مجھ سے پوچھتے کہ بہن کچھ منگوانا ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ میں نے اکثر ہی ان سے سودا منگوا لیا کرتی تھی، لیکن جب سے ماجد آیا تھا میں ہر کام ماجد سے ہی کہتی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنی پڑوس زاہدہ سے یہ کام تھا کہ مجھے اپنا ابورشن کروانا تھا۔ میرے میاں 2 ماہ بعد آنے والے تھے، میرے پاس اس گناہ کو ختم کروانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ زاہدہ سے کہوں گی کیا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کو تو اعتماد میں لینا تھا بنا سچ بتائے۔ مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا کیونکہ اگر آپا کو میں سچ بتاتی تو وہ سہ نہ سکتی، اگر شوہر سے سب کچھ کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنے نکاح میں نہ رکھتا، میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا۔ میں جس اذیت ناک کشمکش کا شکار تھی کہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے زاہدہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے، مجھے اس کا آپریشن کروانا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر پر چلے۔ وہ میری بات مان گئی۔ میں اپنی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جس سے کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی، بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرا ایک کام رازداری سے کر دے تو میں اسے ٹھیک ٹھاک پیسے دے دوں گی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مان گئی، لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں رات کو گھر آتے ہی ماجد سے کہہ دیا کہ میں تمہیں مزید اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، اس لیے 2-3 دن میں وہ اپنی رہائش کا جہاں چاہے انتظام کر لے۔ میری بات سن کر وہ حیران سا ہو کر رہ گیا۔ خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہیں بھی رہ لوں گا، لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ مجھے ماجد کی میرے لیے فکر مندی بھی کھل رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہارے آنے سے پہلے اکیلی ہی رہ رہی تھی، بہرحال چند دن میں اپنا انتظام کر لو۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولا، لیکن چہرے سے پریشان ضرور لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں سو رہی تھی، میرا کمرہ لاک، اب میں کمرہ لاک کر کے سوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی غنودگی میں جانے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے، لیکن میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں اس شخص کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر کوئی سو رہا ہے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، مجھے جلد بازی میں کچھ نہ سوچی تو میں چلانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے برابر لیٹا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر جاتی اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو میں بدحواس سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتی اس شخص نے سارے ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کر دیا۔ اس شخص کو دیکھ کر تو میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میرا شوہر تھا۔ مظہر کب گھر آ گئے تھے؟ وہ بھی بنا کسی پیش کے اطلاع کے، یہاں اچانک سے آ گئے تھے۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو ماجد نے دروازہ کھول دیا تھا، اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جب میں کمرے میں آنے لگا تو کمرہ لاک تھا۔ مت پوچھو، کھڑکی کے راستے سے مجھے اندر آنا پڑا۔ عجیب ہو تم بھی، یہاں کون سا کوئی غیر تھا جو تم نے دروازے لاک کیے سوئی تھی؟ مظہر کی بات کا میں کیا جواب دیتی؟ میں اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، اس لیے مظہر کے ساتھ لگ کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ وہ تو مجھے یوں روتا دیکھ کر سمجھے کہ میں ان کی اداس ہو گئی ہوں، اس لیے یوں انہیں اچانک سامنے پا کر رونے لگ گئی ہوں، لیکن حقیقت تو جانتی تھی کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ صبح جب میں اٹھی تو مظہر ابھی سو رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس ابورشن کروانے جانا تھا، لیکن مظہر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔
اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مظہر سے کیا بہانہ بناؤں گی، کیسے بات چھپاؤں گی۔ میں پریشان سی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ماجد کچن سے نکلا۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بنا کے ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور مجھ کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز؟ میں نے اسے غصے و نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم، ایسی معصومیت سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف۔ میں یہ سب سہ کر تھک چکی ہوں، اس لیے بنا لحاظ کے میں نے اسے جو بھی آیا کہنا شروع کر دیا، اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ایسا بھی کیا کیا جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں نے اسے تعصب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مظہر اب بھی سو رہے تھے۔ دروازے سے اپنی رپورٹس نکالی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماجد اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے وہ رپورٹس اس کے منہ پر مار دیں جو کہ اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئیں، اور کہا، یہ پڑھو اور اپنا غلیظ چہرہ لے کر اور مظہر کے اٹھنے سے پہلے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں غصے سے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مظہر کو اس بات کی بھنک بھی پڑے۔ ماجد نے وہ رپورٹ زمین سے اٹھا کر کھولی۔ جیسے ہی اس نے پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، چہرے پر بدحواسی سی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مظہر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ سیدھا ماجد کے پاس گئے اور رپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر تو میری جان ہی میرے تن سے جدا ہو گئی تھی۔ میرا گھر برباد ہو جائے گا، مظہر تو مجھے طلاق ہی دے دیں گے۔ میں بری طرح سے چکرا کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے ڈرپ لگی تھی۔ مظہر بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری تو روح فنا ہو گئی تھی۔ ماجد بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں مظہر کو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے مظہر، ماجد مجھے نیند کی میڈیسن دیتا تھا، مجھے کچھ علم نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں بستر پر لیٹے ہاتھ جوڑے مظہر سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سرے سے کروائے ہیں، تم پریگننٹ نہیں ہو۔ شاید کسی اور کی رپورٹس تمہاری رپورٹ سے بدل گئی تھیں۔ نہ تم گناہ گار ہو، نہ ہی ماجد نے ایسا کچھ کیا ہے۔ تم اس کے کردار پر شک مت کرو، بس ایک غلط رپورٹ کی عدل بدل ہے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ ماجد کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا، بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، خالہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نشے کے سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نشے کے سگریٹ ہرگز نہیں پیتا، ہاں کبھی کبھار سگریٹ ضرور اپنا کمرہ بند کر کے پی لیتا ہوں۔ آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میں نے اپنا بچپن آپ کی گود میں گزارا ہے، اس لیے جیسے میں اپنی امی کے لیے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا، آپ کا بھی رکھنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر اذیت کا سامنا تھا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں۔ وہ رو رو کر اپنی باتوں کو وضاحت دے رہا تھا۔ ایک غلط رپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف، یہ نہیں سوچا تھا میں نے، لیکن میرے گمان میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اکثر رپورٹس بھی غلط نکل آتی ہیں۔ اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی رپورٹس دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔